اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ ولا اور نہیں، لا کہتے ہیں نہیں کو، واو میں یہاں جو واو استعمال ہوا وہ اور کے معنی میں ہے، اور نہیں۔ تنکیحو یہ ہے نکح یعنی نکاح کرنا، ملنا، نکاح کرنا۔ اب یہاں نکاح کی دو صورتیں ہیں ملنے کی، ایک ایجاب و قبول کے ذریعے، جو نکاح کی صورت میں نکاح کے دن ہم ایجاب و قبول کرتے ہیں، ایک اس کی صورت میں یعنی کہ دو مرد اور عورت کا ایک ساتھ جو ہے شرعی ازدواجی رشتے میں منسلک ہونا، ایک اس کا ملنا، اور دوسرا ہے صحبت کر کے ملنا۔ تو یہاں یہ دونوں معنوں میں استعمال ہے، یعنی کہ نکاح کر لیا اس صورت میں ملنا یا پھر صحبت کی صورت میں ملنا۔ تو یہاں ولا تنکحوا سے مراد یہ دونوں صورتیں ہیں کہ ولا تنکحوا اور نہ نکاح کرو، نہ ملو، ما نکح آباؤکم من النساء ان سے کہ جن سے تمہارے باپ دادا مل چکے ہیں، نکاح کر چکے ہیں، صحبت اختیار کر لی ہے ان لوگوں سے۔ اب اگر یہاں اس معنی پر اگر غور کریں کہ ملنا شرعی طریقے سے ملنا یعنی نکاح کی صورت میں ملنا یا صحبت اختیار کر کے ملنا، تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال طور پر ملنا یا پھر حرام طور پر ملنا، ان دونوں صورتوں کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، کہ نہ نکاح کرو، نہ ملو، نہ اپنی جو ہے زوجہ بناؤ ان عورتوں کو جن سے تمہارے باپ دادا مل چکے ہیں، نکاح کر چکے ہیں، صحبت اختیار کر چکے ہیں، الا ما قد سلف، مگر یہ کہ اور اس سے پہلے جو گزر چکا ہے زمانہ جاہلیت میں تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ قانون نافذ ہو چکا ہے، اس کے بعد اگر تم نے قانون کی خلاف ورزی کی تو پھر پکڑ کی جائے گی۔ اگر کوئی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں اگر کوئی قانون نہیں بنتا اور ایک وقت آئے کہ اسی چیز کے بارے میں قانون بن جائے تو اب اس کی روک تھام کب کی جائے گی؟ جب اس کا قانون کا نفاذ کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آج جو کرنٹ جو ہے سچویشن صورتحال ہے اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم روڈ پر نکلتے ہیں تو کہیں بھی سگنل پر آپ کو ٹریفک پولیس والے روک لیں گے۔ کیوں؟ کہ جی نمبر پلیٹ نہیں ہے۔ یہ کرنٹ ایشو ہے، یہ بہت زیادہ آج کل وائرل بھی ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جی نمبر پلیٹ نہیں ہے، حالانکہ ہم دیکھیں ہماری گاڑی پر یا ہماری بائک پہ تو نمبر پلیٹ تو لگی ہوئی ہے۔ تو بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، کیسے روک سکتے ہیں کہ نمبر پلیٹ نہیں ہے؟ دیکھیں آپ گاڑی پر نمبر پلیٹ لگی ہے، نہیں، یہ نمبر پلیٹ ضرور لگی ہے، لیکن ابھی قانون پاس ہوا ہے کہ جب گاڑی پر اگر اجرت والی نمبر پلیٹ نہیں ہوگی تو پھر اس گاڑی کو یا تو ضبط کر لیا جائے گا، بند کر لیا جائے گا، یا پھر اس کا چلان کاٹ دیا جائے گا۔ اب کیا معلوم کیا ہوا کہ نمبر پلیٹ ہماری گاڑی پر موجود ہے، نصب ہے، لیکن اب چونکہ نیا قانون پاس ہو گیا ہے کہ اجرت والی نمبر پلیٹ جو ہے وہ لاگو ہوگی، اور اگر اجرت والی نمبر پلیٹ نہیں ہوگی تو پھر چلان ہوگا۔ پھر اس میں ڈیڈ لائن دے دی گئی کہ 14 اگست تک آپ کو یہ چھوٹ ہے کہ 14 اگست کے درمیان آپ اپنی ایٹ لیسٹ کم از کم رجسٹریشن کرا لیں۔ سیدھے لفظوں میں کہ پیسے دے دیں تاکہ تھوڑے پیسے آ جائیں، تو رجسٹریشن جس کی ہو جائے گی تو اس میں کیا ہوگا کہ ان کو ایک چھوٹ مل جائے گی۔ لیکن اب چونکہ قانون پاس ہو گیا ہے کہ جی نمبر پلیٹ چاہیے، لیکن نمبر پلیٹ کون سی چاہیے؟ اجرت والی، تو لہٰذا اجرت والی نمبر پلیٹ ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو یا تو گاڑی کو ضبط کر لیا جائے گا یا پھر آپ کو بھاری بھرکم جرمانہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ آج ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی نمبر پلیٹ تھی، اس سے پہلے بھی نمبر پلیٹ تھی، لیکن چونکہ اب بدلتے وقت کے حساب سے قانون بھی بدلتا جا رہا ہے، مزید سخت ہوتا جا رہا ہے، یا نہیں تھا اور لایا جا رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا
ہاں اب اس سے جو پہلے اگر نمبر پلیٹ بغیر اجرک والی نمبر پلیٹ چلا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ الا ما قد سلف، کہ بھائی اس سے پہلے وہ قانون نہیں بنا تھا، تو لہٰذا آپ اگر 20 سال پرانی گاڑی 20 سال سے چلا رہے ہیں یا 10 سال سے چلا رہے ہیں یا 30 سال سے چلا رہے ہیں، وہ سب چھوڑ دیں، کیوں کہ وہ قانون نہیں تھا۔ لیکن اب چونکہ قانون بن گیا ہے تو اب اگر روڈ پر کوئی ایسی گاڑی نظر آئی جس پہ لال نیلی پیلی ہری کوئی بھی نمبر پلیٹ ہوئی تو اس کو پکڑ لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے دنیا کا قانون، اور ہم الحمدللہ قائد اعظم سے بڑی محبت رکھنے والے ہیں، ہم نے کم از کم قائد اعظم سے محبت ہماری بہت ہے، چاہے انسان ہو، چاہے وہ کوئی سرکاری ملازم ہو یا اوپر سے لے کے نیچے تک ہو، ہمارے قائد سے محبت بڑی جو ہے پکی ہے۔ کیوں کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہم نے قائد اعظم کا جہاں چہرہ کرایا تو چھوڑ دیا جائے گا، ہر قسم کا قانون جو ہے ہمارے پاؤں کے تلے رون دیا جائے گا۔ تو ہم اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے قائد سے محبت بڑی پکی ہے، لیکن غریب آدمی کی پکڑ ہوگی کیونکہ اس پر قائد اعظم نہیں ہے۔ لیکن ایک تھا یہ دنیاوی قانون، یہ ہے اللہ کا قانون، اور یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ قانون بیان فرما رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نہ نکاح کرو، نہ ملاپ کرو، نہ صحبت اختیار کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ دادا ملاپ کر چکے ہیں، نکاح کر چکے ہیں، صحبت اختیار کر چکے ہیں۔ اب یہ قانون نافذ ہو گیا ہے الا ما قد سلف۔ اب اس سے پہلے جو بھی چیز تھی، جو بھی آپ کرتے رہے زمانے جاہلیت میں، تو اب جو ہے وہ اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وہ آپ کو معاف ہے، لیکن اب نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے پچھلے اس میں درس میں عرض کی تھی کہ پچھلے دور میں زمانے جاہلیت میں اسلام سے قبل کسی کے بھائی کا انتقال ہو جاتا یا باپ کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جو ورثہ ہیں اس کے مال کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی پر تصرف کر لیتے تھے، اس کو بھی روکا کرتے تھے۔ زیادہ تو خاص وجہ یہ تھی کہ مال کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، لیکن ان کو یہ بھی نہیں اس کی سمجھ تھی کہ وہ اگر باپ کی بیوی تھی، چاہے وہ اس کی سگی ماں ہو یا سوتیلی ماں ہو، وہ نکاح کر لیتے تھے، کیونکہ باپ ماں کی جائیداد کہیں اور نہ چلی جائے، کیونکہ مرنے کے بعد، طلاق ہونے کے بعد اور جو مذکورہ عدت ہے ان کو گزارنے کے بعد عورت آزاد ہے، وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس کے پاس جو اس کی مال و دولت ہے پھر وہ دوسری جگہ چلی جائے گی۔ تو اس مال و دولت پر تصرف کرنے کے لیے، جائیداد پر جو ہے اپنے مضبوطی سے جکڑنے کے لیے ان کو، عورتوں کو وہ آزاد نہیں کرتے تھے، اپنے پاس روکے رکھتے تھے۔ تو بہت سے معاملات خراب ہوا کرتے تھے، خاص کر نسبی معاملات خراب ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے قرآن جب اسلام نافذ ہوا تو اسلام کے نفاذ کے بعد پھر بہت سی چیزیں بڑی باریکیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلجھانی شروع کی۔ کیوں کہ یہ پچھلی شریعتوں میں بھی اس طرح نہیں تھا، لیکن جو وقفہ ڈوریشن بیچ میں آ جاتا ہے نا تو وہ انسان جو ہے اس کی فطرت ہے کہ وہ چیزیں بھول جاتا ہے، بھولنے کے بعد پھر وہ غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ جس کی مثال آپ کو میں دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو 35 دن یا 30 دن آپ نے جانا تھا، لیکن 10 دن 5 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید روک لیا۔ ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر چھوڑ کے گئے کہ خیال رکھنا کہ کہیں یہ میری قوم دوبارہ سے شرک پر مبتلا نہ ہو جائے۔ نبی موجود ہیں، ایک نبی توریت لینے گئے ہوئے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں، لیکن اس 40 دن کے عرصے میں کیا ہوا کہ ان کی قوم نے گائے کو پوجنا شروع کر دیا، بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ بھائی بہت سی چیزوں کو جو بگاڑ انسان میں ہو گئی تھی ان کو چیزوں کو سنبھالنے کے لیے، سدھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف جو ہے احکامات بیان فرمائے۔ تو اب اس سے یہ سیدھی بات ہو گئی کہ جو باپ کے انتقال ہونے کے بعد چاہے اس کی سگی ماں ہو یا اس کی سوتیلی ماں ہو، جس سے باپ نے نکاح کر لیا، چاہے اس سے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، وہ عورتیں بیٹے کے لیے حرام ہیں۔ یہاں پر حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دے دی کہ یہاں پر حرام ہے۔ تو یہاں تو حرام کی بات کی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہترین ایک نظام مسلمانوں کو جو ہے عطا فرما دیا کہ یہ تو عورتیں وہ ہیں کہ جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کر لیا، ملاپ کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک فرما دیا کہ کسی مرد کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ کسی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی لے۔
اور یہ آپ سورہ جو ہے نور پڑھ لیجئے، 18واں سپارہ ہے، آپ اس میں پڑھ لیجئے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور انسان کو چلنے کے، پھرنے کے، دیکھنے کے آداب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، نیچا رکھ کے چلو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم چلتے جا رہے ہو، کوئی نگاہ پڑ گئی کسی نامحرم پر، پہلی نگاہ پڑ گئی تو اس پہ چھوٹ ہے، آپ نے فوراً نگاہ نیچے کر لینی ہے، لیکن وہ نگاہ پڑنے کے بعد اگر آپ نے دوسری نگاہ اس پر ڈالی تو اب آپ قصوروار ہیں، کیونکہ قصدن نگاہ ڈالی تو اس کی بھی پکڑ ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین کام جو ہے حکم ارشاد فرما دیا کہ یہ صورتحال بھی تمہارے سامنے نہ آئے، یہ تمہیں اس سے گزرنا بھی نہیں پڑے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلو تاکہ کسی نامحرم پر نظر بھی نہ پڑ سکے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، اسی کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی یہ حکم فرمایا، کیونکہ عورتوں کو بھی انسان ہیں، ان کے اندر بھی جسمانی خواہشات جو ہے، جنسی خواہشات کا ایک وہ پایا جاتا ہے، تو یہ عورتیں بھی کرتی ہیں، تو لہذا عورتوں کو بھی کہا گیا کہ خبردار تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلو، سامنے نہ دیکھو، نیچے کر کے چلو، کیونکہ نگاہوں کا بھی پردہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر مزید ڈیٹیل ہے کہ آواز کا بھی، پھر جو ہے مختلف آپ کے جو اعضاء ہیں ان میں جو مختلف زیورات پہنے جاتے ہیں ان کی آواز بھی مردوں کے کانوں میں نہ پہنچے، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں اور اسلام میں عورت کو حکم ہے پردے کا۔ ہم اگر کسی اپنی ماں بہن کو یا عورتوں کو اگر کہہ رہے ہیں کہ پردہ کرو، تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو تعصب پسند ہے، مسلمان تعصب پسند ہے، اور اسلام جو ہے ایک تعصب پسند جو ہے دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے بہت سی، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عورتوں کو پردے کا حکم ہے، اس سے عورتوں کی حرمت ظاہر ہو رہی ہے یا ان کی بے حرمتی ظاہر ہو رہی ہے؟ آپ نے دنیا کے اندر لاکھوں کتابیں دیکھی ہوں گی، بے شمار کتابیں دیکھی ہوں گی، رکھی ہوئی ہیں، لیکن کوئی کتاب ایسی دیکھی ہے کہ جس کے اوپر کور چڑھا ہوا ہے، جزدان چڑھا ہوا ہے، غلاف چڑھا ہوا ہے؟ وہ کون سی کتاب ہے جس پر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی حرمت ہے، اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے۔ لاکھوں ہزاروں کروڑوں گھر دیکھے ہوں گے، کسی گھر پر غلاف چڑھا ہوا دیکھا، لیکن ایک گھر ہے، اور وہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ کا، کہ جس پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی دوسرے گھروں کی نسبت اس گھر کی جو ہے حرمت مسلمانوں کے لیے بیان کی گئی کہ یہ حرمت والا گھر ہے، اس کی حرمت کرنی ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اس لیے اس پہ غلاف چڑھا دیا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے اندر عورتوں کو تو بڑی حرمت، بڑی عزت دی گئی ہے، اور اس قدر دی گئی کہ جس طرح قرآن پر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے، جس طرح اللہ کے گھر پر غلاف چڑھایا گیا، عورتوں کا حکم دیا گیا کہ اے مردوں اپنی عورتوں کو اس طرح غلاف کے اندر رکھو۔ بڑی حرمت والی چیزیں ہیں، بڑی حرمت والا یہ انسان ہے، تو یہ عورتوں کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اس سے عورتوں کی جو ہے وہ حرمت میں کسی قسم کی عزت میں کمی واقع نہیں ہو رہی، اپنے اپنے ذہن کی سمجھنے کی بات ہے۔ تو لہذا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ باپ دادا، کیونکہ نسب اوپر تک ہو یا نیچے تک ہو، تو بتا دیا گیا کہ جن سے نکاح کر لیا تمہارے باپوں نے یا ملاپ کر لیا، صحبت اختیار کر لی، میں پھر کہوں گا ملنا، نکاح کا مطلب ہے ملنا، چاہے وہ الفاظ کی صورت میں ہو چاہے وہ جسمانی صورت میں ہو۔ الفاظ کی صورت میں آپ کو نکاح گواہن کی موجودگی میں نکاح کر لیا، ازدواجی مرد اور میاں بیوی، شرعی مرد میاں بیوی شوہر بن گئے، شوہر اور بیوی بن گئے۔ اسی طرح اگر کسی نے زنا کر لیا، زنا کے بعد بھی وہ بیوی اس مرد کے بیٹے پر حرام ہے، وہ بھی اس کے بیٹے پر حرام ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں تھی پہلے زنا کی صورت میں جو ہے بچے پیدا ہو جایا کرتے تھے، تو اس لیے بتا دیا گیا کیونکہ نسب بیچ میں خلط ملط نہ ہو جائے، تو لہٰذا وہ عورتیں جن سے شرعی طور پر ملاپ کر لیا ہو نکاح کی صورت میں، یا وہ کہ جن سے جسمانی تعلق بغیر شرعی اس پہ اگر تم نے کر لیا تو وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی حرمت بیان کر رہا ہے ان عورتوں کی جو تمہارے باپوں کے نکاح میں تھی، تو ان سے نکاح حرام ہے۔